سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نیلم ارشد۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ کس کی بنے گی نئی سرکار؟ 5 ریاستوں کے نتائج کا انتظار۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن، جو بائیڈن کو فتح کے لیے صرف 6 ووٹ درکار۔ ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کی پوزیشن مستحکم، 264 الیکٹورل ووٹ لے چکے۔ ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ 214 ووٹ کے ساتھ دوڑ میں بہت پیچھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹس پر ووٹ چوری کرنے کا الزام لگا دیا۔ امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس نے غیر قانونی ووٹوں کے ذریعے الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی۔ الیکشن میں ملی بھگت سے دھاندلی کی گئی۔ قانونی ووٹ گنے تو میں تاریخی کامیابی حاصل کر چکا ہوں۔ کوئی شک نہیں، ہم الیکشن جیت جائیں گے۔ ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کا خطاب، کہتے ہیں کہ ہم فتح کی راہ پر ہیں، نتائج کا انتظار کرنا ہوگا۔ الیکشن میں ہر ووٹ کی گنتی ہونی چاہیے، لوگ تحمل کا مظاہرہ کریں، جلد ووٹوں کی گنتی مکمل ہوگی۔ صدارتی انتخابات کے نتائج میں تاخیر، امریکی عوام میں اضطراب بڑھنے لگا۔ فلاڈیلفیا میں ٹرمپ اور جو بائیڈن کے حامی آمنے سامنے آ گئے، دونوں اطراف سے شدید نعرے بازی۔ لاس ویگاس میں ٹرمپ کے حامیوں کا مظاہرہ، نتائج میں تاخیر کی وجہ گنتی میں فراڈ کو قرار دے دیا۔ ادھر نیو یارک سمیت مختلف امریکی شہریوں میں مظاہرے، 50 سے زائد افراد گرفتار۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات، جارجیا اور مشیگن کی عدالتی محاذ پر ٹرمپ کو بڑا دھچکا۔ عدالت نے ٹرمپ کی پوسٹل بیلٹس کی گنتی روکنے کی درخواست مسترد کر دی۔ جج سنتھیا کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی ٹیم کی جانب سے درخواست بہت دیر سے دائر کی گئی۔ کارکردگی کی بنیاد پر اگلا الیکشن لڑیں گے، وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو چاہتی ہے وہ نہیں کر سکتے، عوامی مسائل کے حل کے لیے میکانزم بنا لیا۔ معاشی ٹیم کی محنت سے معیشت کو استحکام ملا۔ ظہرانے میں خالد مقبول، امین الحق، فہمیدہ مرزا، شاہ زین اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی شرکت۔ پیر پگاڑا عدالت کے باعث نہ آئے، متحدہ اور جی ڈی اے کا سندھ حکومت سے متعلق تحفظات کا اظہار۔ وزیر اعظم کا اتحادیوں کے اعزاز میں ظہرانہ، مسلم لیگ اوقاف کی عدم شرکت۔ منص الہی کہتے ہیں کہ معاہدے میں وزیر اعظم کے کھانے میں شامل نہیں، پی ٹی آئی سے اتحاد ووٹ کی حد تک ہے۔ طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ حکومت نے کبھی مشاورت کی نہ تحفظات دور کرنے کی کوشش، لگتا ہے حکومت سے رشتہ صرف ووٹ کی حد تک رہ گیا ہے۔ کھلاڑی کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، منہ پر ہاتھ پھیر کر دھمکیاں دینے والا اب جانے والا ہے۔ مریم نواز کا گھانچے میں خطاب، بولی گلگت بلتستان کی عوام سمجھدار ہے، لوٹوں کو دریا میں بہا دیں۔ ووٹ چور نے یہاں آ کر صوبہ بنانے کا فیصلہ کیا، اس کے اعلان کی کوئی اہمیت نہیں۔ صوبہ بنانا کٹھ پتلیوں کا کام نہیں، گلگت بلتستان کو پیپلز پارٹی صوبہ بنائیں گے۔ بلاول بھٹو کا جلسے سے خطاب، کہا کٹھ پتلیوں کے پاس حکومت ہے لیکن عوام کا ساتھ نہیں، عوام کو تبدیلی کے نام پر تباہی سے بچانا ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام 15 نومبر کو تیر پر مہر لگائیں، پیپلز پارٹی ہی گلگت کی عوام کو آئینی حقوق دلائے گی۔ ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے، صوبائی وزرائے تعلیم کی کانفرنس کا حتمی فیصلہ۔ موسم سرما کی تعطیلات نہ کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ادھر ملک بھر میں کورونا کے وار تیز، ایک دن میں 30 مریض جاں بحق، 1376 نئے کیسز رپورٹ۔ عامر لیاقت اور ان کی اہلیہ طوبہ کو بھی کورونا ہو گیا۔ مسجد الحرام کے تمام دروازے کھول دیے گئے، اقدام کے بعد مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مسجد الحرام کے 19 دروازے نمازیوں کے لیے اور 13 دروازے عمرہ زائرین کی آمد کے لیے مخصوص۔ حفاظتی انتظامات بھی سخت کر دیے گئے۔ پابندیوں کے خاتمے کے تیسرے مرحلے میں عمرہ زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔
اور پی ایس ایل پلے آف راؤنڈ کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد کل سے متوقع۔ پی سی بی نے ٹریننگ اور ٹیسٹنگ کا شیڈیول فائنل کر لیا۔ لاہور قلندرز کے غیر ملکی کھلاڑی 7 نومبر سے کراچی پہنچنا شروع۔ ملتان سلطان کے غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد 8 سے 9 نومبر کے درمیان ہوگی۔ A1 ٹی وی سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔